السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 421، سورۃ احزاب آیات 23 سے لے کر 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مؤمنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا۔ بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ بعض صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اس موقع پر جان نثاری کے عجیب و غریب جوہر دکھائے تھے، تو انہی میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا تو جہاد میں بھرپور حصہ لیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے حصہ لیا، اور نحبہ قضا نحبہ، یہ لفظ نحب کے معنی ہوتے ہیں عہد، نظر اور موت۔ جسے ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں نا، تو صرف وعدہ اور پھر ہم منت مانتے ہیں، تو منت میں اور نظر میں شدت ہے، اسی طریقے سے نحب میں شدت ہے، یہاں تک کہ موت اور موت کیے گئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس صادقین میں سے کچھ نے تو اپنا عہد یا نظر پوری کر دی، جام شہادت پا لیا۔ اب کچھ ینتظر، یعنی ابھی تک شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے، تاہم ان کے شوق میں شریک جہاد ہوتے ہیں اور شہادت کی سعادت کے آرزومند ہیں، اپنی اس نظر میں، اپنے عہد میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی۔ تو آج کا صفحہ آپ کو حاشیے ضرور دیکھنا ہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے آزماتے ہیں؟ تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کا اللہ بدلا دے، سلا دے۔ اچھا، اب دوسرا فقرہ دیکھیے، اور منافقین کو عذاب دے انشاء، اگر چاہے عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ تو کیا مطلب توبہ قبول کرے؟ بھائی مومن آدمی لغزش کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ قبول کرتے ہیں توبہ۔ تو منافقین کی توبہ قبول کرنے سے مراد وہ رجوع ہو جائے، سچے پکے مسلمان ہو جائیں۔ تو اب مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے۔ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ تو چاہتے ہیں، مگر کوئی ہے جو سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں رغبت ہو، تو اسے توفیق دیتے ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو، غصے بھرے، ان کا غصے بھرے، اور کوئی بھی انہوں نے فائدہ نہیں حاصل کیا۔ اب دیکھیں، خود اللہ کافی ہیں مؤمنین کے لیے اس جنگ میں، القتال ترجمہ اس جنگ میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زبردست قوی اور عزیز ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خود کافی ہیں، جب اللہ تعالیٰ خود کافی ہیں تو مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت ہی کیا؟ جی، تو صفحہ نمبر 419 9 نمبر آیت کو دیکھ لیجئے گا اسے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، میری اس نعمت کو یاد کرو جب
آئے تمہارے پاس لشکر تو ہم نے ان پر تند ہوا بھیجی، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے دیکھا نہیں ہے تو ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے، اس کا ذکر ہے۔ تو اس کی شرح آیت نمبر 9 میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی خود کافی ہوئے نا، جنگ نہیں ہوئی، بھاگ گئے ہو، جب دیکھا کہ ہوا چل رہی، خیمے اڑ رہے ہیں تو چلے گئے۔ تو مزید سنیے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اور جن لوگوں نے مدد کی تھی، یعنی کیا، ساز باز کیا تھا، ظاہر سے مراد مدد، تو منافقین نے اور یہود نے مشرکین سے ساز باز کر رکھا تھا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو، اس سے مراد بنی قریظہ ہے، اس کا بھی حاشیہ دیکھ لینا، جنہوں نے مشرکین سے ساز باز کیا تھا، انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے تو ایک گروہ کو گرفتار۔ غزوہ بنی قریظہ بہت مشہور واقعہ ہے جی، مشرکین سے ساز باز کر رکھی تھی تو دھوکہ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہی ہو رہے تھے کہ جبریل امین آئے تھے جی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابھی تو جنگ ختم نہیں ہوئی، تو بنی قریظہ کی طرف پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جانے کے لیے کہا، اور بنی قریظہ کو قلعوں سے کیا اتارا، جو لڑ رہے تھے انہیں قتل کیا، اور بقیہ کو، عورتوں کو، بچوں کو، جو نہیں لڑتے تھے قید کیا، اس کا ذکر ہے۔ اور اگلی آیت میں بھی اسی کی تفصیل ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر سب وراثت میں آ گیا۔ تو سنیے گا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ جی، تمہیں وارث بنایا ان کی زمین کا، گھروں کا، مالوں کا، اور ایسی زمین جسے تم نے روندا نہیں تمہارے قدموں نے، یعنی جنگ نہیں کی، صرف گھیراؤ ڈال دیا تھا، اور وہ قلعہ سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اگلی آیت جو ہے اسے بھی سمجھنا ہے، اس لیے کہ امہات المؤمنین جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے ہے۔ تو سنیے گا، یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ فتعالین فیمیل سے کہا ہے، امتعکن واسرحکن یہ فیمیل کا سگا ہے، فائدہ دوں اور رخصت کر دوں، اسرحکن سراحا جمیلا، اچھی طرح۔ تو دوبارہ سنی آیت کو، یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتے اور اس کی زینت تو آئیے، میں تمہیں تھوڑا سا فائدہ دوں اور اچھی طرح رخصت کروں جی۔ اور دوسری بھی آیت اسی سے تعلق رہتی ہے، سنیے،
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اس کا رسول آخرت کا گھر چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے والوں کے لیے تم میں سے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ جی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ وسعت ہوئی مسلمانوں میں، خاص کر انصار، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخراجات میں کچھ تقاضا کیا کہ اس میں وسعت ہو ہماری۔ یہ اصل میں قصہ بڑا دلچسپ ہے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ حاشیہ ضرور پڑھیں تو فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہو گئی، جی ظاہر ہے کہ انصار مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا، اس کا ذکر ہے، اس لیے ان سے اس طریقے سے کہا جا رہا ہے۔ مگر اس سے بھی اہم جو ہے یہ جو آخری آیت ہے، اسے غور سے سنیں، سمجھیں، حاشیہ پڑھیں۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ جی اے نبی کی بیویو، تم میں سے جو بھی کھلی بھی حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی آسان ہے۔ مگر دیکھیے فاحشۃ مبینۃ، گرامر کا جاننا بہت ضروری ہے، یہ نکرہ ہے۔ دیکھیے اوپر کی آیت میں القتال جب معرف آیا تو اس جنگ خندق، تو جب فاحشہ الف لام سے آتا ہے جیسے ینہا عن الفحشاء تو مراد زنا، اور جب نکیر آتا ہے تو اس سے مراد زنا نہیں بلکہ نامناسب رویہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری جب نفقے کا تقاضا کیا، اس سے بڑھ کر بد اخلاقی امہات المؤمنین کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جی چونکہ جس قدر بڑا رتبہ ہے، آپ امہات المؤمنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی ناگوار بات ہو، یہ بھی کیا ہے؟ فاحشۃ مبینہ، نہ کہ فاحشہ، اسے ضرور نوٹ کر لینا۔ جی تو اس طرح کی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آج ہم تاکیدی طور پر کہتے ہیں کہ حاشیات اس کی ضرور پڑھ لیں، اس لیے کہ معاملہ کس کا ہے؟ امہات المؤمنین کا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔